تیسرا، کیوں ہم فرق کا مادہ پڑھتے ہیں؟ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرقے تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے تو بالکل نئے ہوتے ہیں، بالکل نئے فرقے، ان کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اب میں خوارج کہوں تو خوارج تو زمانے سے ہیں، شیعہ زمانے سے چلے آ رہے ہیں، مرجئہ زمانے سے چلے آئے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں جدید دور کے فرقوں میں سے کسی کا نام لے کر کہوں کہ فلاں فرقہ، تو بظاہر آپ کہیں گے یہ تو ابھی قریب میں وجود میں ہے۔ منکرین سنت مثال کے طور پہ، منکرین حدیث، ایک فرقے کے طور پہ قرآنیین کے نام پہ یہ 20ویں صدی کی شروعات ہے، 19ویں صدی کے آخر میں یا 20ویں صدی کی شروعات میں ایک فرقے کے طور پہ یہ ظاہر ہوئے، منکرین حدیث۔ اگر آپ تاریخی تسلسل دیکھنا چاہیں گے کہ یہ کن سے وہ کن سے، ان کے علماء فلاں صدی میں کون تھے، آپ کو 20ویں صدی سے پہلے کوئی تسلسل نظر نہیں آئے گا۔ اکا دکا مثالیں مل سکتی ہیں لیکن تسلسل آپ کو نہیں ملے گا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم فرق اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ بسا اوقات فرقے کچھ نئے وجود میں آتے ہیں، لیکن ان کے وجود میں آنے کے اسباب وہی ہوتے ہیں جن اسباب کے چلتے پچھلے زمانے میں کچھ دوسرے فرقے وجود میں آئے ہوں۔ میری بات کو آپ نوٹ کریں، اس کو کہہ رہا ہوں کہ اسباب میں اشتراک آپ کو نظر آئے گا، اسباب وہی ہوں گے جن اسباب کے نتیجے میں پرانے فرقے وجود میں آئے ہیں، اور نئے زمانے میں جو ہے ایک نیا فرقہ وجود میں آیا، لیکن گہرائی میں جا کر آپ دیکھیں گے سبب وہی ہوگا جو سبب پہلے کسی اور فرقے کے ظہور کا سبب بنا تھا، آج اس فرقے کے ظہور کا سبب بنتا ہے۔ تو گرچہ ہم جو ہے تاریخ قدیم فرقوں کی پڑھتے ہیں، لیکن ان فرقوں کی تاریخ پڑھنے کے نتیجے میں نئے نئے فرقے بھی جو وجود میں آتے ہیں، ان کے وجود میں آنے کے صحیح اسباب کا تعین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔